الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يزهدون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار ایسی برکتوں والی محفلوں میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک اس کی زندگی کا ظاہری پہلو ہوتا ہے جو ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، ایک اس کی زندگی کا وہ مخفی اور پوشیدہ پہلو ہوتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، وہ صرف اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ہماری نظر چونکہ ظاہر پر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرتے ہیں،
زہری حالت کو دیکھ کر ہم اس کے بارے میں اپنی زبان سے جملے کستے ہیں، اس کی زہری حالت کو دیکھ کر جو ہمارے سامنے ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے بارے میں تبصرے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن ہر بندے کا کچھ معاملہ اپنے اللہ سے ایسا الگ ہوتا ہے جو صرف وہ بندہ اور اس کا خدا جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ پکھے بند رہن دو تو تسی بہ جاؤ۔ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہر بندے کا ایک زندگی کا مخفی پہلو ہوتا ہے جو وہ اور اس کا خدا جانتا ہے، بندوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ اس پر میں آپ کو دو واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت عثمانیہ میں ایک سلطان گزرا ہے، سلطان مراد رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ رات کو گشت پر تھا، اس کا وزیر اس کے ساتھ ہے۔ چلتے چلتے ایک سڑک پر سے گزرے تو ایک میت پڑی ہوئی ہے سڑک کے کنارے، لوگ گزر رہے ہیں، کوئی اس میت کی طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی اس لاش کو اٹھا کر گھر میں پہنچانے کے لیے تیار نہیں۔ سلطان مراد رحمہ اللہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھیس بدلا ہوا ہے، اپنا شاہی لباس پہنا ہوا نہیں تھا۔ لوگوں نے ایک عام مسافر سمجھ کر رکنا شروع کر دیا، اس کی بات کو سننے لگے۔ سلطان مراد کہنے لگا، اے اللہ کے بندو، یہ میت پڑی ہوئی ہے، یہ لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اس طرف توجہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی اس لاش اور میت کو اٹھا کر اس کے گھر میں پہنچانے کو تیار نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ گزرنے والوں کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یہ مرنے والا بڑا زانی تھا، بڑا شرابی تھا، ہماری نظروں میں یہ زناکار مشہور ہے، شراب پینے والا مشہور ہے، اس لیے تمام کے تمام لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی اس کی میت کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ سلطان مراد نے اپنے وزراء کو کہا کہ او میاں چلو اس کی میت کو اٹھاؤ۔ اس کے گھر کا پتہ پوچھا جاتا ہے، اس کے گھر میں رات کو میت پہنچائی جاتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اس کے گھر والی دروازہ کھولتی ہے، اپنے خامد کی میت کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دیتی ہے، چلانا شروع کر دیتی ہے اور میت پہ بیٹھ کر رونے لگتی ہے، اے میرے سرتاج، تو بڑا اللہ والا تھا، تو میرے سرتاج تو اس دنیا میں سب سے زیادہ نیک بندوں میں سے تھا، تو میرے سرتاج آج کیا بنے گا ان لوگوں کا جن کے ساتھ تو نیکی کا معاملہ کرنے والا تھا۔ سلطان مراد اپنے وزیر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اس کی بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے وزیر کو دیکھتا ہے۔ وزیر کو اشارہ کیا، ابھی خاموش رہنا اور اعلان کرا دیجئے گا، محلے والوں کو جمع کیجئے گا، اعلان کراؤ، ہم اس کا جنازہ بھی کریں گے،
اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام بھی کریں گے۔ اس کو دفن کیا جاتا ہے، دفن سے فارغ ہو کر سلطان مراد اس کے گھر میں آ جاتا ہے، اس کی بیوی کو کہتا ہے او اللہ والی مجھے اس راز سے پردہ تو اٹھا کر دکھا، مجھے بتا تو صحیح بہر والے اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی ہے۔ بہروانوں کے ہاں یہ شرابی مشہور ہے، یہ زانی مشہور ہے، اور تیری زبان پر جملے کچھ اور ہیں، تو کہہ رہی ہے یہ تو بڑا اللہ والا تھا، یہ تو بڑا نیک تھا۔ تو اللہ والی مجھے بتا تو صحیح اصل راز کیا ہے، اصل راز کیا ہے اس کی زندگی کا۔ وہ کہنے لگی کہ او مسافر میں تجھے کیا بتاؤں۔ جب اس نے یہ بات کہی سلطان مراد رحمہ اللہ فرمانے لگے او بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں وقت کا بادشاہ سلطان مراد ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ کہنے لگتی ہے بادشاہ سلامت، حقیقت یہ ہے جب دن ہوتا یہ میرا خامد بازار کا رخ کرتا، شراب کے مٹکے لے کر آیا کرتا، اور یہ میرے گھر میں گڑا کھدا ہوا ہے، وہ تمام کی تمام شراب لا کر اس گڑے میں ڈال دیتا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا او میرے اللہ میرے اختیار میں جتنا تھا میں نے وہ کر ڈالا، اے میرے اللہ جتنی شراب میں خرید سکتا تھا وہ شراب خرید کر میں نے ضائع کر دی، تاکہ اتنی شراب تیرے بندوں کے پیٹ میں نہ جانے پائے۔ او میرے اللہ اس قدر میں تیری مخلوق کو گناہوں سے بچا سکتا تھا، بچا دیا۔ تمام شرابیوں کو شراب سے روکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ سلطان مراد کہنے لگا وہ رات کا کیا معاملہ ہے، وہ زناکاری کا کیا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت جب ادھر رات ہوتی میرا خامد طویفوں کے کوٹھے پہ چلا جاتا، ہر رات ایک طویف کو لے کر آتا، اس کی رات کی تمام تر قیمت ادا کر کے آتا، جب اس کو گھر میں لاتا اس کو کہتا او اللہ والی میں نے آج رات تیری خریدی ہوئی ہے، میں نے پیسے ادا کیے ہوئے ہیں، لہذا تو غسل کر نیا جوڑا دیتا، یہ کپڑے پہن کر مصلی پہ کھڑی ہو جاؤ، توبہ طیب ہو جا، اپنے اللہ سے لو لگا لے، اپنی زندگی سے توبہ کر لے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لے، اپنے اللہ سے صبح کا معاملہ طے کر لے، اور ادھر خود مصلی پہ بیٹھ جایا کرتا اور ہاتھ اٹھا کر دامن اٹھا کر کہتا اے میرے اللہ میرے اختیار میں اتنا تھا کہ آج میں نے ایک طویف کو گناہوں سے بچا دیا، آج کی رات یہ گناہ نہ کر پائے گی، وہ میرے اللہ میں نے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا، اتنا میرے اختیار میں تھا، اب دلوں کو پھیرنا تیرے قبضہ قدرت میں ہے، وہ میرے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، گناہوں سے دلدل سے نکال کر اے میرے اللہ اپنے متقی عورتوں میں شامل فرما دے۔ تو میرے بھائی میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے سامنے ہوا کرتا ہے، اس کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہوا کرتا ہے جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ نہ معلوم راتوں کی تنہائی میں وہ اپنے اللہ سے کیا کیا باتیں کرنے والا ہوگا، راتوں کی تنہائی میں اپنے اللہ سے کیا کیا شکوے کرنے والا ہوگا، راتوں کی تنہائی میں اپنے اللہ سے کیا کیا معاملے طے کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کی دن کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے ہمارے سامنے، لیکن ان کی راتوں کی زندگی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے مخزن اخلاق،
اس میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک ہیجڑا جس کو ہم خسرا کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی فوتگی کا اعلان ہو گیا، کوئی بھی اس کے گھر میں آنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ پیشہ ہی ایسا ہے جو ہمارے ہاں بدنام ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہ تھا، اس کی میت کو اٹھا کر قبرستان لے جانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ اس کی والدہ نے خواتین کو جمع کیا، منت سے عبادت کر کے 2-3 عورتوں کو تیار کر کے اس کی میت کو غسل دے کر کفن دے کر قبرستان کی طرف اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ آگے سے ایک اللہ والے تشریف لا رہے ہیں، ان کے مرید ان کے ساتھ ہے۔ اللہ والے نے دیکھا، اپنے مریدین کو فرمانے لگے، میاں ٹھہر جاؤ، آج عجیب منظر نظر آ رہا ہے، میت کو اٹھا کر لانے والی عورتیں ہیں، کوئی مرد میت کو اٹھا کر لانے والا ہے۔ وہ میت کو اٹھا کر قریب آتی ہے، اللہ والے ان کو روکتے ہیں، فرماتے ہیں اس میت کو نیچے رکھ دو، اور فرمانے لگتے ہیں اے مائی صاحبہ، اے مائی صاحبہ، بتاؤ نا کیا معاملہ ہے، کیا محلے میں مرد نہ تھے، کیا برادری میں مرد نہ تھے، کوئی بھی اس کی میت کو اٹھا کر لانے والا مرد نہ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ سب تھے، تمام برادری والے بھی تھے، تمام خطبے قبیلے والے بھی تھے، محلے والے بھی تھے، لیکن تمام کے تمام اس سے نفرت کرتے تھے، تمام کے تمام اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے تھے، کوئی بھی اس وجہ سے اس کی میت کو اٹھا کر لانے کو تیار نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم گھر جاؤ، ہم اس کو دفنا کر آتے ہیں۔ دفنا کر آئے، اس کی والدہ سے تعزیت کی، وہ اپنے گھر، رات ہوئی، وہ اللہ والے ایک خواب دیکھتے ہیں، یہی مردہ جو ہیجڑا اور خسرا تھا سفید لباس میں ان سے ملاقات کرتا ہے اور اس اللہ والے کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا او اللہ والے، میں وہی ہوں جس کو آج آپ دفنا کر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ او میاں، تمام کے تمام ضرورت کرنے والے تھے، کوئی بھی تیری میت اٹھانے کو تیار نہ تھا، لیکن تیرا معاملہ تو مجھے اور لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک کر دیا۔ وہ کہنے لگے اسی بات پر اللہ نے میری بخشش کر دی۔ بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، ہے تو تو میرا بندہ، تمام مخلوق نے تجھے اپنی نظروں سے گرا دیا، تمام مخلوق نے تجھے گھٹیا سمجھا، تمام مخلوق تیرے جنازے میں آنے کو تیار نہ تھی، لیکن ہے تو تو میرا بندہ، مجھے یہی بات پسند آ گئی کہ تمام مخلوق نے تجھے نظروں سے گرا دیا، لیکن میں خدا نے تجھے اپنی نظروں سے گرایا نہیں۔ جا تیری کچھ ادائیں ایسی مجھے پسند آئی ہوئی تھی، ان کی وجہ سے آج میں خدا تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی، ظاہر کا معاملہ کچھ اور تھا، اندر کا معاملہ خدا سے کچھ اور تھا۔ تو اس لیے آؤ نا پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ایسے طبقے کے بارے میں کہتا ہے، سورۃ مطففین ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام گزرا کرتے تھے تو مکہ کے کافر ان کو دیکھ کر اشارے کرتے
ان کو دیکھ کر آنکھیں مارا کرتے، ان کے دیکھ کر جملے کشا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جب ایمان والے گزرا کرتے یہ مجرم اور کافر لوگ ان کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب یہ ایمان والے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، یہ یتغامزون کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ لینا، آنکھوں سے اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب یہ مجرم لوگ ایمان والوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے اپنے گھروں میں لوٹ جاتے، گھروں میں بیٹھ کر تاڑیاں بجایا کرتے، آج ہم نے فلاں بدھو بنا دیا، فلاں ایمان والے کی بےزتی کر دی، فلاں ایمان والے پر جملے کسے، فلاں ایمان والے کو آج ہم نے ذلیل کر دیا، آج ہم نے اس کا مسخر بنا دیا، آج ہم نے اس کا تماشا بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، یہ ایمان والوں کو میں نور کے ممبروں پر بٹھا دوں گا، ان مجرموں کو سامنے کھڑا کر دوں گا، یہی ایمان والے کل کو ان پر جملے کرتے ہوئے مسکرا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ قرآن والا طبقہ چونکہ ہماری نظروں میں سب سے زیادہ گھٹیا سمجھا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے طالب علم، ہمارا معاشرہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ ان کو عزتیں عطا فرمائے گا، پتہ تو اس وقت چلے گا جب اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، پتہ اس وقت چلے گا جب تمام میدان معاشر میں لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، یہ مشک و عنبر کے ٹیلوں پر کھیل رہے ہوں گے، پتہ تو اس وقت چلے گا جب اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ میرے قرآن کو پڑھنے والے آج جس کا ہاتھ پکڑے گا میں خدا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھیے گا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھیے گا، خاص طور پر یہ قرآن والوں کو، خاص طور پر اللہ کا نام لینے والوں کو، خاص طور پر اللہ کے نام کو پھیلانے والوں کو، خاص طور پر یہ دین کی چوکیداری کرنے والوں کو، ہمیں ان کی قدر کا علم نہیں ہے۔ ان کی قدر پوچھنی ہے تو مدینے والے سے جا کر پوچھو، ان کی قدر پوچھنی ہے تو جاؤ سبز گنبد کے سائے میں بیٹھو، جنہوں نے 18 سال تک گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی احادیث کا درس دیا تھا، جاؤ ان سے پوچھو ان قرآن والوں کی قدر کیا ہے۔ قدر پوچھنی ہے تو جاؤ امریکہ سے پوچھو، قدر دیکھنی ہے تو جاؤ طالبان کو دیکھو کہ آج پوری دنیا پر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن والے وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے چاہے جتنا ہی گناہگار ہے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں، اس کے کام سے نفرت ہو، کام کرنے والے سے نفرت نہیں۔ اگر ہم نفرت ہی کریں گے تو وہ ہمارے قریب کب آئے گا؟ جب قریب نہیں آئے گا تو ہم اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائی پیار اور محبت کے ساتھ جو بچے نشے پہ لگ گئے ہیں، جو بچے شراب اور جوا پہ لگ گئے ہیں، جو بچے چوری ڈکیتیوں پہ لگ گئے ہیں، ان کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے حال سننے کی ضرورت ہے، ان ظالموں کا تعاقب کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں نشہ دے دیا، جنہوں نے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں شراب پکڑا دی،
जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथों में स्कूल और मदरसे की किताबें छुड़ाकर गुनाह की जो है वो तसादीर बरहना पकड़ा दी, आज उनका तआक़ुब करने की जरूरत है। ये काबिले रहम है जो नशे की हालत में अपनी जिंदगियां गंवा रही हैं, ये काबिले रहम है जो गुनाहों की दलदल में फंस चुकी हैं। आओ मिलकर मोहब्बत के जरिए इनको हम अपने करीब करें और इनकी जिंदगियों को भी बचाएं, इनके ईमान को भी बचाएं, इनको अल्लाह के करीब करने वाले बन जाएं, इनकी अल्लाह से सुलह कराने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।